السلام علیکم ستارہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہم دو دوست ہیں، ہم دو سہیلیاں، ہم دو پڑوسنے. ہم دو ہمجولیاں. تو فلک آج کس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں؟ آج ستارہ ہم کنٹینیو ہی کر رہے ہیں پچھلے اپنے ٹاپک کو لے کر، ہاں جو کہ ہم لوگوں نے بنائی تھی کہ ڈائیورس کے حوالے سے، کہ بچوں میں ظاہری سی بات ہے کہ ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، ہاں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی ہیں. فوراً پیسہ چاہیے، فوراً ہاں باہر جانا ہے، اور بہت زیادہ ملازم ہو. ہاں لڑکوں کی بھی بیچاروں کی وہ ظاہری سی بات ہے کما کما کے عمریں نکلی چلی جا رہی ہیں. لڑکیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی. لڑکیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، یعنی کہ دونوں طرف کا قصور ہے. ہاں اور یہ وبا معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے ہاں کیونکہ ظاہر یہ چیزیں اچھائی کی طرف تو نہیں جا رہی نا. بالکل نہیں. ایک رشتے کا بن جانا گڈے گڈیا کا کھیل بن گیا. یہ ہم نے ہاں پہلے بھی بتایا تھا. تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، ہم نے کہا کہ اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. کرتے ہیں. اور ستارہ مقصد تو یہی ہے کہ جو ایک بگاڑ آ گیا اتنی جلدی، وہ کہتے ہیں نا ایک دم برائی تو ایک دم پھیلتی ہے لیکن وہ پھر ختم ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اپنے گھروں سے اسٹارٹ کرنے ہیں. بالکل. تو ستارہ اور میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ایک چھوٹا سا جیسے ہم سجیشن بھی دے سکتے ہیں ہاں کہ کہاں پیرنٹس کی نیگلیجنسیز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب بڑھتے ہوئے ہیں، چلے بڑھتے گئے. چلے گئے ہیں. ہاں تو سب سے پہلے وہی والی بات کہ آپ کا جو فلموں کا جو ایک بن چکا ہوا ہے سارا، ایک نیٹ فلکس وغیرہ پہ ایک بوسٹ آیا ہوا ہے کہ بہت لڑکا امیر ہے اور بہت چھوٹی عمر کا ہے. جہاں امیر ہے وہاں پہ پھر لڑکے چھوٹی عمر کے ریئل لائف میں تو نہیں ہوتے نا نہیں ستارہ. ہوتے اپنی زندگی میں، ہاں تو اس کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. ٹائم لگ ایٹ جاتا ہے. لیسٹ اس کی ایج 35 سے 40 کے درمیان ہوتی ہے، تو پھر جا کے کہیں بچہ تھوڑا سا سیٹ ہوتا ہے. بالکل. اور اصل جو غلط چیزیں ہوئی ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بینگ اے مسلم پیرنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ بچیوں کی جو ہے نا، یعنی کہ لڑکے لڑکیوں کی اب اس طرح سے تربیت کریں جیسے کہ پہلے والدین کرتے تھے، ہاں کہ ان کو اپنے حقوق کا سب پتہ ہونا چاہیے، فرائض کا بھی ان کو بتائیں بالکل اور ان کو اس چیز کا یقین دلائیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے. بالکل. کوشش آپ کے حق میں ہے، آپ اللہ کا نام لے کے سچی نیت سے کوشش کریں، آپ کمانے کے لیے جائیں. نو ڈاؤٹ لڑکی بھی پڑھ رہی ہے تو وہ بھی کمائے، جس طرح کہ ہاں آج کل بالکل مہنگائی کی مل وجہ کے سے ہو رہا ہے. ہاں لیکن آپ کو جو اللہ نے نصیب میں رزق لکھا ہے نا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. تو آپ دعائیں کریں اور بچیوں کو تھوڑا سا نا صبر کی، اور لڑکوں میں بھی کہ بیٹا اب راتوں رات تو ایک دم دیکھو نا امیر ہونے کے چکر میں آپ وہ نا بچے غلط طرف جا رہے ہیں. ہاں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں بالکل. کہ شارٹ کٹ کوئی ایسا مل جائے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں. اور لڑکیاں جو ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی بہت ہی کوئی بادشاہ مل جائے ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ ہم یقین جاتے کریں، ہی کوئی راج کرنے لگ جائے. بالکل. اور آپ ایسا یقین تو نہیں کریں، ہوتا نا. ہاں ستارہ، شارٹ کٹ کے چکر میں نا لڑکوں کے اندر بھی حلال پیسے کی اور حلال حرام حرام کا فرق تمیز ختم ہو گیا. ہوتی چلی جا بالکل. رہی ہے. اور یہ ساری وہی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے ہونی ہے، اور ہاں واقعی وہ ہو بھی رہی ہے بالکل. کہ حلال حرام کا فرق اسی وقت ختم ہوتا ہے جب لڑکیوں کو بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ڈیمانڈ زیادہ ہو پھر گئی ہے. لڑکا ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے آپ جب شارٹ کٹ میں جاتے ہیں تو شارٹ کٹ میں آپ کو پتا پھر حرام کے رستے سے ہی آپ کو پیسہ ملتا ہے. وہ پھر تمیز ختم ہو گئی نا حلال ہاں اور پھر حرام اب کی. آپ اس کو اپنی محنت کا انعام کہہ لیں یا کمیشنز کہہ لیں، لیکن وہ چیزیں پھر بڑی غلط طرف بھی جاتی ہیں. ہاں نہ آپ کی کمائیوں میں وہ برکت ہوتی ہے، نہ آپ کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، صحیح نہ آپ بات کے ہے. ذہن میں سکون ہوتا ہے. تو بچوں کو اس وقت بہت زیادہ دین کی طرف اس چیز کو سمجھانے کی ہاں کوشش ہے کہ ایک دم تو کچھ بھی نہیں ملتا اور پلیٹ میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہوتا. تھوڑا صبر سے کوئی ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا ہر چیز چاہیے. کے لیے. اگر آپ سیدھے راستے سے کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. ٹائم لگتا یہ ہے. نہیں ہوتا کہ آپ ابھی بچہ پڑھ کے نکلا ہے تو وہ جی اتنا اس کو 2 کنال کا بنگلہ بھی مل جائے اور اس کو 5-6 نوکر بھی ہوں گاڑیاں بھی اور ہوں شیف بھی رکھا ہوا ہو ہاں اور بینک بیلنس بھی ہو. بیلنس بھی ہو، بینک ایسے نہیں ہوتا نا. زمینیں بھی ہوں. ایسا ہاں نہیں ہوتا. ظاہر ہے پیچھے پیرنٹس کی بھی ظاہر ہے ان کی بھی ایفرٹ ہوتی ہے، ان کی انہوں اسٹرگل نے بھی ہوتی ہے. بچوں کے لیے کافی کچھ ہاں جوڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ان کی فیملی کے ساتھ رہنا ہے. آپ کو ہاں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی آپ کو رہنا پڑتا ہے. کچھ ایسا تو رہنا پڑتا ہے. ہاں اور ایک دم آپ کہیں کہ جی ان کا الگ بنگلہ ہو اور ہمارا الگ بنگلہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. اس میں وہی والی بات ہے کہ ہمارے والدین نے نا دین سے بچوں کو اس طرف لانے کی بالکل. کوشش نہیں کر رہے. کچھ والدین سب نہیں اس سب لیے پیچھے امپلیمنٹ نہیں ہوتے. آتے ہاں اور لیکن بچوں کو نا چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے
حلال حرام کا ضرور بتائیں بالکل کہ جب وہ حلال حرام میں تمیز کریں گے نا بالکل تو پھر خود ہی وہ سیدھے راستے پہ رہیں گے. بالکل بالکل اور اگر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے نا پھر کچھ نہیں ہے. برکت ختم ہو پھر جاتی ہے برکت بھی ختم. زندگی میں بھی، عمر میں بھی، عمر صحت میں بھی، ہر چیز میں برکت پھر وہ ختم کچھ ہوتی بھی ہے. کر کے پیسہ کمائیں گے. بالکل وہ سکون نہیں ہوتا اگر آپ کسی رشتے میں بھی بندھتے ہیں، اس رشتے میں بھی لڑائی جھگڑے اور یعنی کہ میں کہتی ہوں وہ دی اینڈ پھر یہ ختم ہو، تعلقات ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور خواہشیں بہت بالکل ہیں. ایک تو انسان کی خواہشیں تو کبھی ختم ہوتی بالکل نہیں. اور میں نے دیکھا لڑکیوں کی بہت ہر چیز ان کو چاہیے. ایک تو ظاہر سی بات ہے ہر وقت کے کپڑے بدلے جا رہے ہیں، برانڈز کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، میں پڑھ کے وہ اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں. بالکل. آپ اور دیکھو ہمارے اسلام کے اصول کتنے پیارے تھے ستارہ کے اپنی چادر دیکھ کے انسان جب پاؤں جو پھیلاتا ہے تو وہ کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا کسی کے آگے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. ایک بچوں میں صبر ختم ہو گیا ہے، وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو ان میں ڈالیں گے بیٹا صبر کرو، ایک دم کچھ نہیں ملتا. یہ اب ماؤں نے ہی پوائنٹ ان کے ذہن میں لانے ہیں، ان کو نماز کی طرف لگائیں. بالکل. پھر ان کو کہیں کہ کوشش آپ جاری رکھیں، اللہ آپ کا ساتھ دینے والا ہے. چاہے لڑکی ہے اگر وہ جاب بھی کرنا چاہ رہی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ کرے ضرور کرے. اور اگر وہ اس نے ایک اچھی ڈگری پروفیشنل ڈگری لی ہے تو وہ اس کو ضرور کام کرے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو. تاکہ ظاہر ہے جب وہ جس کے ساتھ بیاہ کے جائے تو وہ اس لڑکے کو بھی ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ بچی بھی ماشاءاللہ سپورٹیو ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل. اور اس چیز میں پھر اللہ برکت دیتا ہے اگر آپ چیزوں کو شروع سے ہی اللہ کا نام لے کے صحیح طریقے سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. کہ بس ایک دم کے بس شادی ہوئی اور ڈیزاسٹر ہو جائے اور ایک جادو کی چھڑی گھومے اور سب کچھ بدل جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. یہ زندگی ہے، یہ فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں گھومتی. یہاں پہ اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں انسان کو بتایا کہ اس کو جد و جہد کے لیے پیدا کیا اور انسان آزمایا بھی جائے گا، کبھی مال سے کبھی صحت سے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ ظاہری سی بات ہے جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو 100 طرح کی مجبوریاں آتی ہیں. کبھی کوئی ڈاؤن فال آ جاتا ہے، کبھی کوئی پیسوں کا کرائسس آ جاتا ہے. اس میں پھر لڑکیاں صبر نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں بس اب یہ تو بس پیسے، بس اس کا کاروبار ختم ہو رہا ہے، اس کی جاب لیس ہو گیا ہے، بس اب مجھے تم چھوڑ دو. وہ ایک سیکنڈ میں چھوڑ دو. یہ اور اس چیز اتنی عام ہو گئی ذرا سی کوئی بات ہوئی تو چھوڑ دو. اور اس کے بعد پیرنٹس ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی جو ہے نا وہ وفاداری پھر اس کی ٹائم پہ نظر آتی ہے جب اس کا میاں کسی کرائسس میں ہوتا ہے. چاہے وہ صحت کے کرائسس میں ہو چاہے وہ مالی کرائسس میں ہو. لیکن جس طرح سے آج کل اور والدین اتنا کچھ سپورٹ کرتے ہیں نا بچوں کی غلط چیزوں پہ کرتے ہیں. تو بات یہ کہ جو بھی مطلب مال کا بھی حساب ہونا ہے. بالکل. اور جتنے جو لڑکیاں آج کل ڈھیر بھی فلاں برانڈ اور فلاں بالکل سب حساب دینا پڑنا ہے. اور وہی والی بات ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جی ظلم ہوا ہے بچی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے کہ بچی غلطی کر رہی ہے. لیکن ظلم میں اور غلطی میں فرق ہوتا ہے. جہاں بچی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہاں پیرنٹس ضرور کھڑے ہوں اور فوراً اس چیز کا نوٹس لیا جائے. لیکن جہاں بچی غلطی کر رہی ہے اس میں فرق محسوس کریں. لوگ کیا کرتے ہیں بچیاں غلطی بھی کرتی ہیں نا تو کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ظلم اور غلطی اپوزٹ تھنگ، یہ ڈفرینٹ ہے دونوں چیزوں میں نمایاں فرق ہے. بہت نمایاں فرق ہے. تو زیادتی اور ظلم نہ برداشت کریں لیکن بچی کی غلطی بھی نہ برداشت کریں، اس کو ٹوکیں. آپ نے ظاہر ہے اتنی دعاؤں اتنی محبت کے ساتھ اس کو بیایا ہوا ہوتا ہے اور آج کل کتنا پیسہ لگتا ہے. بہت شادیاں کرنا آسان کا لیکن جتنا آپ کو پیسہ کمانے میں لگتا ہے آپ ایک سیکنڈ میں کتنا اڑا دیتے ہیں. اور جب وہ رشتے اختتام ہوتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے. ایک تو ظاہر آپ مینٹل اسٹریس سے کتنا گزرتے ہیں. ہر طرح کا نقصان ہے نا، ذہنی بھی مالی بھی. بالکل. اور اگر لڑکے کی طرف سے کوئی زیادتی ہے تو ضرور اس کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ چیک کریں. بالکل بیٹے کو چیک کریں کہ کیوں مطلب ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے، اپنے بیٹے کو ایسے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ لڑکی ہی کی غلطی ہو، تالی دونوں طرف سے بچتی ہے. اس کے اوپر بھی چیک رکھیں اور ضرور اپنی بہو کو سپورٹ کریں اگر آپ کا بیٹا غلط ہے تو. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو نا ایک دوسرے کی سب سے پہلے درس دیں کہ اب آپ ایک رشتے میں باندھنے جا رہے ہو نا تو اس میں عزت جو ہے نا وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. چاہے وہ لڑکے کی ماں اس کو بتائے چاہے لڑکی کی بتائے، دونوں بتائیں کہ آپ رسپیکٹ دیں ایک دوسرے کو، ٹائم دیں. اگر ایک بچہ
تھوڑا سا ہائپر بھی ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا جج کرے, اس کو ٹائم دے. یہ نہیں کہ یہ ہائپر ہو گیا ہے بس اب میں نے تو ادھر رہنا ہی نہیں, یا لڑکی ہائپر ہو گئی ہے بس یہ تو ہے ہی, اس کے اوپر ایک فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ ایک دم سے مطلب ٹائم نہ دیتے, ٹائم نہیں بس دیتے, کہ چھوڑ دو. اور پیرنٹس بھی اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے چھوڑ دو ختم کر دو, لڑکے نے یہ کہہ دیا لڑکی نے یہ کہہ دیا جی ختم کر دیں. ٹالرنس, ٹائم دینا, وہ چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں. حالانکہ کہتے ہیں طلاق اللہ تعالیٰ نے ضرور کہا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں جی اس کو حلال کا ہے, حلال, لیکن یہ واحد وہ حلال چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے. لوگ پہلے اس سے ڈرتے تھے مگر اب لوگ اس کو, میں تو کہتی ہوں ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کچھ کھلونا ہے. کچھ بھی نہیں سمجھتے. اور اس میں ہمارے میڈیا کا بھی بہت بڑا قصور ہے. اس طرح کے پروجیکٹ دیے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح کا میڈیا ڈراماز اس طرح سے کریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ نیٹ فلکس کی کوئی سیزنز ہوں یا کوئی پاکستانی میڈیا ہو. اس میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بچی کی نے تو لازمی دوسری تیسری شادی کے بعد ہی ٹکنا ہے. ہاں وہ تو آپ دیکھو نا میڈیا کا کتنا بڑا رول ہے, اور یہ رول بھی غلط, یہ بہت غلط ہے کر رہے ہیں یہ لوگ. اور پرانے دور میں لوگ کہتے تھے طلاق کا لفظ جو ہے نا اس سے زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں. لوگ پہلے ڈرتے تھے یہ لفظ بولنے لگے, لیکن آج کل بچیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ ورڈ آپ کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں حلال ہے, حلال ضرور ہے, لیکن یہ بھی ساتھ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے. اور لڑکوں کے اندر ان کو صبر اور برداشت, کیونکہ دیکھیں نا مرد ہوتا ہے وہ اگریسو زیادہ ہوتا ہے, کچھ لڑکے ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے. تو وہی چیز آ جاتی ہے کہ جب دونوں بچے فریقین اپنے اولادوں کے اندر آپ یہ چیز ڈالیں کہ ان کو نماز کا پابند کریں, بالکل صبر کا ان کو بتائیں کہ بیٹا صبر کر جانا ہے, خاموش رہ جانا ہے, چیزوں کو ٹائم دینا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن جب گزرتا ہے نا تو اگلے دن وہ چیزیں اتنی بڑی نہیں لگتی, آٹومیٹکلی وہ چیزیں کافی کلیئر ہو جاتی ہیں. تو وہ ہم پھر خود بھی سوچتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا, بلکہ بعض دفعہ میاں بیوی بھی ہنستے ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ہم بعض دفعہ میاں بیوی میں 100 بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے, تو ہم اب اپنی پرانی ٹائم کی کچھ بحث یاد کریں تو ہنسی آتی ہے کہ بچپنا تھا. اور اس بچپنے میں اگر دونوں کے پیرنٹس اگر ان دونوں کو ڈانٹ دیں, سمجھا دینا, تو ایک برا وقت نا ٹل جاتا ہے. اور اب دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ نا بچوں سے زیادہ اگریشن پیرنٹس میں آ گئی ہے کہ بس چھوڑ دو, بس آ جاؤ, ہم بس چھوڑ کے آ جاؤ. اور پھر لڑکے کے والدین بس ٹھیک ہے ختم کر دو, بس چھوڑ دو, اس کو اپنے گھر بھیج دو. یہ رویے بڑے غلط ہیں. یہ رویے نہیں ہونے چاہیے. اپنے آپ کو بھی درست کریں, اپنے بچوں کو بھی درست سمت میں لائیں. ہم نے وہی والی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا, اور ہم چلے جا رہے ہیں. بچوں کو اگر دین کے ساتھ تھوڑی بہت تعلیم, بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی تو ان کو ہونی چاہیے. اگر ان کو دین کی کچھ سمجھ بوجھ ہو تو اتنی لمبی نوبت نہ آئے. تو بلکہ سب سے زیادہ تعلیم ضرورت تو زیادہ ہے, سب سے زیادہ ضرورت لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا. تو اسی لیے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے نا. کیا آپ لوگوں نے دنیاوی ڈگریز تو بہت دلوا دیتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم, دین یا مسلم ہمارے لیے ٹاپ پریورٹی پہ ہے. دین کی سمجھ بوجھ اگر ہو تو طلاق تک تو نوبت نہیں آنی چاہیے. اور کیونکہ آپ جب دوسری ڈگریز دلا رہے ہیں تو دینی تعلیمات, اور بچے کو تو میں تو کرتی ہوں کہ آج کل کا وہ دور آ گیا ہے اسٹریس کا کہ آپ لوگوں کو شادیوں سے بچوں کی کرنے سے پہلے ان کو باقاعدہ ایک ٹریننگ سینٹرز میں بھیجیں دینی, جہاں پہ مذاہب کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو طیبہ ہے اس کے اوپر آپ بک پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا یعنی کہ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے کیا. اور حضرت عائشہ سے کتنی احادیث روایت ہے جو کہ آپ کے ازدواجی تعلقات کے حساب سے کتنی چیزیں آپ کو پتہ لگتی ہیں کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہی ہے, جس کو ہم لوگوں نے ایک کھیل تماشا بنا لیا. تو یہ واقعی بچوں کو نا ضرور دینی تعلیم بھی ضرور دینی چاہیے. ٹاپ پریورٹی پہ دینا ہے. دین مسلم یہ ہمارا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے دین. لیکن نا جب بچہ گود میں آتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں, تو ہماری دین تعلیمی تو وہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی ڈگری میں اس چیز کو پیچھے کر دینا ہے. جو پیچھے کرتا ہے وہی ڈوب جاتا ہے. اور اگر بچیوں کو دین کی تعلیم کی سمجھ بوجھ ہوگی نا, بالکل, تو کبھی بھی نا باتیں بہت زیادہ نا ایکسٹریم پہ نہیں جاتی. بالکل. جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا, اور وہ بینگ اے پیرنٹ
آپ لوگ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس چیز کو بچوں کو بتائیں، سمجھائیں، ان کے دل میں ڈالیں. اس میں میانا روی بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. اور نو ڈاؤٹ بعض حلال حرام بھی آ جاتا ہے سارا. نو ڈاؤٹ کچھ باتیں ایسی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کچھ فیصلے لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ ایشوز ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ آج کل کوئی ایشو نہیں ہوتے، بس یہ رشتہ ختم کر دیا، وہ یوں کہہ رہی تھی ہم نے یوں کر دیا، وہ یوں کر دیا، جی اس سے کون ختم کرتا ہے؟ ہم بڑا پریشان بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. صحیح بات ہے، پریشانی کی بات ہے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا ہم لوگوں کو بس یہی ہم نے کہا تھا کہ کوئی ان باتوں میں سے شاید کوئی ایسی بات آپ کو پوائنٹ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے، کوئی آپ کو جسے کہتے ہیں نا کلک کر جائے، آپ کے دل کو چھو جائے. تو ظاہر سی بات ہے، نیک بات کہنا اور ایک پازیٹیو بات کہنا بھی ایک نیکی ہے. اور ہمارا چینل ہے بھی اسی لیے سارا کہ ہم ایک پازیٹیوٹی پھیلائیں اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اور خوبصورت بات کہیں، اور جس سے کہ ہو سکتا ہے تو کوئی سنور جائے، کوئی نکھر جائے، کوئی سنبھل جائے، کو بھی سمجھ آ جائے. تو بالکل ایسے ہی ہم ہے. سمجھیں گے کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ نے کامیابی ملی ہے. تو ظاہر دکھ ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل، چھوٹے تو نہیں خیر بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے اور وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈنڈا پکڑ کے کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا جب آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو تین آپ کی طرف بھی اٹھی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر زیادہ کوئی خامی ہے. ہر کوئی اپنے گھر میں اگر ایک ایک بندہ خود سے اپنے آپ کو کرے تو بالکل کچھ پوائنٹس زندگی کے نوٹ کرنے شروع کریں کہ میرے اندر یہ عادت ہے، میں نے اس کو ختم کرنا. پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں اس چیز کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، دعا تو میں مجھے بہت کامیابی دے. کہ میں ہدایت کی طرف آنا چاہتی ہوں، میرے میں یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگتے ہیں تو وہ ضرور دیتا ہے. اور دعا میں بہت برکت ہے، اچھی نیت رکھ کے مانگیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی دن نوٹ کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے خالص اور ستاروں کو اجازت دیں. تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.